أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر 23، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 164، آخر سے 5ویں سطر۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود وہ اکیلا تنہا اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے، الرحمن الرحیم جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اور مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات بیان کر دی گئی کہ تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے، واحد معبود ہے، تو وہ حیرانگی میں کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو کوئی نشانی ہے تو لے آئیں. ہم تو نہیں مانتے کہ ایک معبود کیسے پورے نظام کو چلا سکتا ہے، حالانکہ ہمارے تو بہت سارے معبود ہیں. تو زندگی پورے کائنات کا پورا نظام ہے، تو کہتے ہیں ایک معبود نہیں ہو سکتا، یہ کئی معبود ہیں. اور اللہ کے دل فرمائے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، بدلنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے چند نشانیاں بتا دی کہ یہ ارد گرد دیکھو، اللہ پاک نے آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کی، تو اس آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک
یغشی اللیل کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات آ جاتی ہے تو دن کو ڈھانپ لیتی ہے رات. اور ایک دوسری جگہ ہے کہ اللہ پاک دن اور رات کو آپس میں ملا دیتے ہیں. تو کبھی دن کو رات میں، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی دن لمبے ہوتے جاتے ہیں، رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے، کبھی رات لمبی اور دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مقررہ نظام کے علاوہ اس میں کوئی غلط ملت ہوا، یا اس میں کوئی غلطی آ گئی، یا اس نظام کو دن اور رات کے آنے میں کوئی تبدیلی آ گئی. نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور ان کشتیوں کی طرف دیکھو جو بحر میں کہ اس کی طغیانی اور روانی اور نرمی، کہ پانی کتنا نرم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تمہاری کشتیاں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. بما ينفع الناس، تمہارے نفع کا سامان وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام تجارتی چیزیں وہ سب کے سب پانی کے اوپر کشتیاں لے کے جاتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے کہ پانی کے اوپر؟ آپ سوچیں نا، ایک جہاز میں کتنے کنٹینر ہوتے ہیں، اور ایک کنٹینر میں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنے پارٹس ہوتے ہیں. اس ایک کنٹینر کو بھرنے کے لیے کتنے آدمی کام کرتے ہیں، اور سارے کو اٹھا بھی نہیں سکتا. ایک ایک شاخ کو، ایک ایک چیز کو اٹھانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا بھاری ہوتا ہے. اس تمام وزن کا تصور کریں، اور پھر پانی کی نرمی کا تصور کریں کہ کتنا نرم ہے پانی، کہ آپ انگلی کیا چھوٹا سا کنکر بھی اس میں ڈال دو تو نیچے تہہ میں چلا جاتا ہے. یہ کون ہے جو اتنے سارے بڑے بڑے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے اور انہیں کوئی بھی غضب نہیں پہنچتا؟ اللہ ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اگر وہ سوچے تو. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، تو زمین کو اس کے موت کے بعد اسے دوبارہ سے زندہ کر دیتا. زمین مر جاتی ہے جب اسے پانی نہیں ملتا، خشک ہو جاتی ہے. تو جب بارش کا پانی آتا ہے تو زمین دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سانس آ جاتی ہے، وہ سبزہ اگانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو کس طریقے سے ہم نے پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا، اس میں بھی ذرا سوچیں. اور یہ پانی جو ہم برساتے ہیں یہ تمہاری ضرورت کے لیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ سال بھر یا 6 مہینوں کا پانی ہے، یہ ابھی سے بھیج دیتے ہیں اپنے لیے سٹور کر لو، تو کہاں ہم پانی سٹور کر سکتے تھے اتنا پانی 6 مہینوں کے استعمال کا؟ اگر کر بھی دیتے تو پھر اس کو صاف اور تازہ رکھنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے تھے، کتنا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ نے ایک نظام چلایا، اور پانی کا جب ضرورت پڑی تو بارش ہوئی، اور بارش ہوئی بھی تو نیچے استعمال ہوئی، پانی استعمال ہوا اور پھر نیچے چلا گیا، اور اندر اللہ نے ٹینک بنائے ہوئے ہیں، اور پائپیں لگی ہوئی ہیں، رگیں بنی ہوئی ہے. تو ایک جگہ کا پانی دوسری جگہ چلا جاتا ہے. پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے، اور وہاں اللہ پاک نے ایک اور بھی نظام چلایا، پتہ ہے آپ کو؟ پہاڑوں پہ برف جو پڑتی ہے تو وہاں جمع ہو جاتی ہے. جب بارش نہیں ہوتی تو وہ برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پہاڑوں کے اندر پھر زمین کے تہ میں وہ پانی چلا جاتا ہے، اور انہی پائپوں میں ہمارے زمین تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اب اپنی جگہ پہ زمین کھودو، اور وہ پانی جو وہاں پہاڑ کے سر کے اوپر تھا، جہاں پر لینے کے لیے بھی آپ کو اگر کہا جاتا کہ وہاں لینے چلے جاؤ، آپ نہیں جا سکتے تھے، پھر گئے بھی تو لا نہیں سکتے تھے. ہم نے آپ کے لیے تازہ صاف ستھرا شفاف پانی وہ لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نشانی کیا کافی نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پر پھیلا دیا ہر قسم کے جانور، بڑے جانور، چھوٹے جانور، جو ہمارے نفع کے لیے، کوئی گوشت کے لیے ہے،
کسی جانور سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کے اوپر گوشت کے لیے ہے، کسی جانور سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کے اوپر مال برداری کا کام لیتے ہیں، قسم قسم کے جانور ہیں۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کو چلانے میں، ہوا چلتی ہے تو اس سے کتنا، اگر ہوا بند ہو جائے کتنی ہوس پیدا ہوتی ہے، جینا مشکل ہو جائے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہم نے مسخر کیے ہوئے، لٹکے ہوئے، تو یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ گر جائے، ہم نے روکے ہوئے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اسے بارش برسا دیتے ہیں، اور جہاں ہوتی ہے تو وہاں لے جاتے ہیں۔ آپ جب جہاز میں جاتے ہیں بادلوں کو دیکھتے ہیں، نیچے جو نظر آتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک ہوا کے ذریعے سے وہ بادل ادھر پہنچا دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان اسے مسخر کر دیا، اسے اپنے کنٹرول میں کر دی۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہے لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ قریش مکہ نے یہود سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا ہیں، کیا خاص بات تھی ان کی؟ تو فرمانے لگے کہ وہ یہود نے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ عصا پھینک دے تو اژدہا بن جاتا ہے، اور پانی میں رستہ بنا دیا اس کے لیے۔ عیسائیوں کے معجزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اپنے معجزے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے گنوائے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور جو معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ لا علاج مرض ہوتا کسی کے اوپر تو اس کے ذریعے ٹھیک ہو جاتا۔ تو وہ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہو تو یہ صفا کی جو پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دو، تو اس سے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی، ہم اسلحہ بھی خرید لیں گے، اور ہمیں یقین بھی آ جائے گا کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہو، اور ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا واقعی اگر میں اللہ سے سوال کروں اور یہ سونے کا بن جائے تو آپ واقعی ایمان لے آؤ گے، وعدہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ اس صفا پہاڑی کو سونا بنا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس صفا پہاڑی کو سونا بنا دے۔ ہر جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے، پیغام لے آئے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو دیا جو کچھ آپ نے مانگا، اب آپ کے ہاتھ میں، آپ پہاڑی کو کہو سونا بن جاؤ، یہ سونا بن گیا، بس آپ یوں سمجھے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ قوم ایمان نہ لائے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ منہ مانگے معجزے پر اگر ایمان نہ لے آئے تو اللہ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُمْ، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ یاد رہے، سونا تو بن جائے گا لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو، اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ تو ہٹ درم ہے، یہ تو ضدی لوگ ہیں، بن جائے گا۔ اور پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے سے ان کی قوم نے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ سے یا اس پتھر سے اونٹنی بن جائے اور وہ اونٹنی اسی وقت بچہ بھی جلے، ایسی نشانی لے آؤ تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب وہ صالح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی اور بچہ بھی اس نے جنا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اسے ذبح کر دیا، ہلاک کر دیا، مار دیا، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ یا رب، اے میرے رب، نہیں دعی و قومی، مجھے اور میرے قوم کو چھوڑ دے،
میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا یومن بیومن، دن بدن روزانہ میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا، اس طریقے سے وہ ایمان لائے میرے لیے پسند ہے، نہ کہ ان کے اوپر ایک دم عذاب آئے اور سب کے سب ہلاک ہو جائے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آگے کوئی بات تو نہیں ہوگی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں اللہ پاک نے، یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی کے طور پر کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہو، یہ صفا پہاڑی کو سونا بنانا چاہتے ہیں، کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے؟ اللہ پاک نے یہاں پر تمام کے تمام ازداد کو جمع کیا، آسمان اور زمین کا ذکر کیا۔ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر مکمل بھی نہیں ہے۔ آسمان ہو زمین نہ ہو تو کسے پتا ہوگا آسمان کیا ہے، ہم کہاں ہوں گے، پھر کہاں پر بستے؟ زمین ہوتی آسمان نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتا چلتا ستارے، چاند، سورج اور یہ پورے نظام کی کیا فائدے ہیں اور کیا خوبصورتی کا ذکر کیا۔ تو کشتی ہے سخت اور پانی ہے نرم، نرم چیز کے اوپر سخت چیز رکھو، پانی میں کوئی چیز رکھ دو تو وہ نیچے چلی جاتی ہے، کشتی اس کے اوپر چلتی ہے، ازداد ہے۔ پھر اللہ نے اس کا دن اور رات کا تذکرہ کیا، تو دن اور رات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہے، ازداد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام تو میں کرتا ہوں، آپ لوگ ان میں غور نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور شخص ہے، کوئی اور ذات ہے جو یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بہت سارے، اور آج بھی بہت سارے ایمان نہیں لاتے۔ ان کا حال اللہ جل شانہ اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہے یتخذ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بتوں کو برابر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انسانوں کو برابر کرتے ہیں، پتھروں کو برابر کرتے ہیں، کہ جس طرح اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ پتھر بھی کر سکتا ہے، یہ بت بھی کر سکتے ہیں، یہ انسان بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ یہ محبت چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہے محبت میں، بہت شدید ہے محبت میں اللہ کے ساتھ، ان کی محبت اللہ کے ساتھ بہت بڑی ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ساتھ محبت سب سے اوپر درجے میں ہونی چاہیے، اور مومن کا یہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ وہ کیا ہے اللہ کے ساتھ محبت؟ کہ اس کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے ماتھا ٹھیکے، اسی سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنے درجے میں ہے، نبی کے ساتھ محبت، پیغمبر کے ساتھ محبت، کہ ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی بات مانے، ان کو پیغمبر مانے۔ اس کے بعد درجہ صحابہ کا، صحابہ سے اس لحاظ سے محبت کرے۔ اس کے بعد ہے اولیاء اللہ اور اللہ کے ولی اور بزرگ، ان کے ساتھ اس لحاظ سے محبت کرے۔ والدین ہیں، ان کے ساتھ اس کے درجے میں محبت کرے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی ولی اللہ کو، کسی اللہ کے ولی کو، کسی بھی عالم کے ساتھ نبی جیسی محبت کرتا ہے، مطلب اسی کو نبی کے درجے تک لے جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کسی نبی کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اس کو اللہ کے درجے تک پہنچا دے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یحبونہم، یہ یا کسی پتھر و بت کے ساتھ اتنی محبت کرے وہ اللہ کے درجے تک پہنچا دے، تو یہ غلط ہے۔ یحبونہم، محبت کرتے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ، کحب اللہ، وہ محبت جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان سے مدد طلب کرے، ان کے سامنے ماتھا ٹیکے، سجدہ انہی کے سامنے کرے۔ اگر یہ محبت آپ کسی پتھر کے ساتھ کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کسی بت کے ساتھ کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تو نے اس بت کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو
تو نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. کسی انسان کو آپ نے اس درجے تک پہنچا دیا جو اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ سے مانگو آپ وہی اسی انسان سے مانگو, اسی کے سامنے جھکو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسی انسان کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اگر دیکھے الَّذِينَ ظَلَمُوا, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر, اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, اس وقت کو جب دیکھیں گے وہ عذاب کو, جب وہ دیکھیں گے عذاب دیکھیں گے اس وقت قیامت کے دن, تو کیا دیکھیں گے؟ ان القوت للہ جمیعا, کہ اصل قوت تو, ان القوت کہ بے شک قوت تو, للہ اللہ کے لیے ہے, جمیعا تمام کی تمام, سب کے سب قوت تو اللہ کی ہے, طاقت تو اللہ کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو جب دیکھیں گے کہ اصل طاقت تو ادھر تھی, ہم تو دنیا میں ویسے لگے رہے پتھروں کے سامنے, بتوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے جھکتے رہے, اصل طاقت تو ہوگا. ان دونوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ, اس وقت جب بیزار ہوں گے, الَّذِينَ اتُّبِعُوا, وہ لوگ یا وہ چیزیں, اتُّبِعُوا جن کی تابعداری کی گئی ہے, یعنی یہ بت اور وہ انسان اور وہ چیزیں, وہ فرشتے, وہ جنات جن کی دنیا میں عبادت کی گئی ہے, تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ بیزار ہو جائیں گے. من الذین, ان لوگوں سے, اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی ہے, اپنے متبعین سے بیزاری کر دیں گے کہ یا اللہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ورأوا العذاب, اور جب دیکھیں گے عذاب کو, وتقطعت بهم الاسباب, اور ٹوٹ جائیں گے ان پر تمام کے تمام رشتے, ناطے, تعلقات جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. اور جو متبعین ہیں, جو عبادت کرنے والے ہیں, ان سے ان کے جو معبود ہے وہ بیزاری اختیار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا, اختیار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا. تو اس وقت کہیں گے یہ لوگ. وقال الذین, اور کہیں گے وہ لوگ, اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی ہے, جو عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا دوسری چیزوں میں, لو ان لنا کرۃ, کاش کے ہو بے شک ہمارے لیے, کرۃ ایک دفعہ پھر لوٹ کر جانا دنیا میں. ایک دفعہ اگر ہم پھر لوٹ کے چلے گئے دنیا میں تو کیا کریں گے؟ فنتبرأ منہم, پس بیزاری اختیار کریں گے ہم, منہم ان بتوں سے, ان معبودوں سے, ان انسانوں سے یا ان چیزوں سے جن کی ہم عبادت کرتے تھے اور آج انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی. کما تبرؤوا منا, جس طرح بیزاری اختیار کی ان چیزوں نے, منا ہم سے. یعنی اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اور ایک دفعہ پھر واپس چلے گئے دنیا میں, تو جس طرح یہ لوگ ہم سے اب اپنے آپ کو لا تعلق سمجھتے ہیں, ہو جائیں گے اور ایک اللہ کی عبادت کیا کریں گے؟ شروع کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, پھر واپس لوٹ کر جانا نہیں ہے. کذالک, اسی طرح, یریہم اللہ, دکھاتا ہے اللہ ان کو, اعمالہم, ان کے اعمال, ان کے کام. کس لیے؟ حسرات علیہم, حسرت دلانے کے لیے ان پر, تاکہ یہ ہاتھ مروڑے اور یہ افسوس کرے اور یہ حسرت کرے کہ کاش ہم پھر واپس چلے جائے, بہت غلطی میں تھے, بہت غلط کر رہے تھے دنیا میں. لیکن کیا ہوگا؟ وما ہم بخارجین من النار, نہیں ہوں گے یہ نکلنے والے آگ سے, یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں نکلیں گے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, پھر واپس لوٹ کر آنا نہیں ہے. تو ابھی موقع ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو ہی ماننا ہے, کیونکہ سارا کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. تو بجائے اس کے کہ اس وقت یہ چیزیں ہم سے بیزاری اختیار کرے, آج ہم انہی چیزوں سے بیزاری اختیار کر لیں. ترجمہ دیکھیں. بے شک, ان فی خلق السماوات, بے شک آسمانوں کی پیدائش میں, والارض, اور زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے بدلنے میں, والفلک التی, اور ان کشتیوں میں, تجری فی البحر, جو چلتی ہیں بحر میں, دریا میں, بما ینفع الناس, لوگوں کے نفع کی چیزوں کو لے کر, وما انزل اللہ, اور اس پانی میں, وما انزل اللہ, اور اس میں جو نازل کرتا ہے اللہ,
من السماء آسمان سے، مما ان پانی میں سے، جو پانی اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، فأحیا به الارض پس زمین کو، بعد موتها پس اس کے موت کے کہ وہ مری ہوئی ہوتی ہے زمین، وبث فیہا اور پھیلا دیا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، والسحاب اور بادلوں میں، المسخر جو مسخر ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات نشانیاں ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل والے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے، یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں وہ ان سے، کحب اللہ جس طرح محبت کی جائے ساتھ، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے محبت میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت ان کی بہت اوپر والے درجے کی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت کہ بے شک قوت تو للہ اللہ کی ہے، جمیعا سب کے سب، وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اس وقت بیزاری اختیار کریں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی ہے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی تابعداری کی ہے، متبعین سے بیزاری اختیار کر لیں، ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، کر لیں، ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان پر سب کے سب اسباب، تمام کے تمام رشتے اور ناطے، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی، لو ان لنا کاش کے ہو ہمارے لیے، کرتن ایک دفعہ پھر لوٹ کر جانا، فنتبرأ منہم بس بیزاری اختیار کریں گے ہم ان سے، کما تبرؤوا منا جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کر لی، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ ان کو، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم حسرت دلانے کے لیے ان پر، وما ہم بخارجین اور نہیں ہے یہ نکلنے والے